نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کی نیت سے گھر سے توبہ استغفار پڑھ کر اس مجلس میں آنے کا اہتمام کرنا ہے، اور جب اس مجلس میں آ جائیں تو آنے کے بعد کسی قسم کی فضول گفتگو، فضول کلام، فضول بحث ہر ایک سے احتراز کرنا ہے۔ کچھ وقت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، تاکہ اس وقت کا اجر اور قیمت ہمیں اللہ کے ہاتھ سے مل سکے۔ سب سے پہلے آپ جس مجلس میں ابھی تشریف فرما ہیں، یہ اللہ کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، قرآن کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے۔ اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سنیں، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین پر جب اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو ان مجالس کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، اور فرشتے ڈھونڈ کر ان مجالس کا کہ گرد آ کر ایک باڑ لگاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ باڑ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ان کا تانتا فرشتوں کا آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ مجالس ختم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمین پر لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ کون کا مقصود کیا تھا؟ فرمایا وہ آپ کی رضا چاہتے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، وہ جتنی عورتیں بیان سننے آئی تھیں، وہ جتنی عورتیں مجلس میں آئی تھیں، ان ساری عورتوں کی میں نے بخشش کر دی۔ اب آپ تو اس فضیلت کے بعد یہ خیال کریں کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھیں گی تو آپ اس طرح ہیں جس طرح آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اللہ نے آپ کو بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو۔ اس مجلس کی ایک فضیلت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، کچھ عورتیں یا کچھ لوگ ایسے تھے جن کا مقصود یہ مجلس نہیں تھی، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو دیکھ آتے ہیں کہ کیسا بیان ہوتا ہے، کیسا مدرسہ ہے، کیسی جگہ ہے، چلو باہر چل پھر کے آ لیں گے، اس مجلس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا یہ مجلس اتنی عظیم ہے کہ ان کے پاس ویسے ہی بیٹھ جانے والا جس کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اللہ ان لوگوں سے اتنے راضی ہیں، ان عورتوں سے اتنے راضی ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو بھی معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ تو آپ اللہ کا اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ آپ آج اس مجلس میں آئی ہیں کہ جس مجلس میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہ معاف کر کے آپ کی ساری غلطیوں کو درگزر فرما کر آپ کی جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ کہیں الحمدللہ، دل میں کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے یا اللہ، آپ نے ہمیں اس مجلس تک پہنچایا جس مجلس میں آپ اپنی بندیوں سے، اپنے بندوں سے راضی ہو کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ عورت جو ہے نا جی، عورت، آپ کو اللہ نے بڑی مبارک حیثیتیں دی ہیں۔ کبھی تو آپ کو ماں کا روپ دیا ہے، کبھی بہن کا روپ دیا ہے، کبھی بیوی کا اور کبھی بیٹی کا۔ ان ساری حیثیتوں میں اللہ نے آپ کو ہر حیثیت میں اللہ نے آپ کے حصے میں اجر لکھا ہے، ثواب لکھا ہے، آپ کا مقام بڑھایا ہے، عزت بڑھائی ہے، آپ کی شرف کو اللہ نے بڑھایا ہے۔
ماں بنا کر آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے جی، اور بیوی بنا کر آپ کے فضائل میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک بیوی، ایک عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، 5 نمازیں پابندی سے پڑھتی ہو، اپنے شرم و حیا کا خیال رکھتی ہو، شوہر کی تابعدار ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یعنی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ کی، کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. کئی صحابیات آپ عرض کرتی تھی یا رسول اللہ مرد جو ہے جہاد میں چلے گئے، اتنا اجر انہوں نے کما لیا، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی کوئی اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہم جہاد کا ثواب پا سکیں، ہم قتال کا ثواب پا سکیں، میدان جنگ کا ثواب پا سکیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی مبارک بات ارشاد فرمائی. اور آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو مجھے، 2 چیزوں کی ضمانت، زبان کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اب آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کریں، اپنی جو جائز تعلقات ہیں اس میں خیانت نہ کریں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی آپ کے لیے کہ شوہر کی تابعدار ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو اس وقت میرے بیان میں کیونکہ میرے مخاطب مرد نہیں ہیں، جو مرد آئے بھی تھے میں ان کو اٹھا کے الگ جگہ بٹھایا ہے تاکہ میں صرف آپ سے بات کر سکوں. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ دیکھیں میری اتنی عمر گزر گئی ہے، ابھی تک میرے اندر سے غیبت نہیں گئی، چغلی نہیں گئی، بہتان لگانا نہیں گیا، الزام لگانا نہیں گیا، میرے اندر سے ابھی تک جھوٹ ختم نہیں ہوا، میرے اندر سے ابھی تک دھوکہ ختم نہیں ہوا، میرے اندر سے ابھی تک دوسری بہن کو، دوسری مسلمان بہن کو چڑھانے کا، جلانے کا جذبہ ختم نہیں ہوا. تو خدا نخواستہ اس کیفیت میں میری موت آ گئی، اس حالت میں موت آ گئی کہ کسی مسلمان کا بغض ہے میرے اندر، کسی کا حسد ہے میرے اندر، کسی کے ساتھ ظلم ہے میرے اندر، کسی کے ساتھ زیادتی کے جذبات ہیں میرے اندر، تو اس حالت میں کیسے اللہ کا جواب دوں گی؟ اس لیے بہت زیادہ اللہ جل شانہ سے توبہ استغفار کے ساتھ معافی مانگنی ہے، اپنے شرم کا، اپنے حیا کا، اپنی عفت کا خیال کرنا ہے، اپنی پردہ داری کا خیال کرنا ہے. اب اچھی عورتوں سے نماز رخصت ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھتی. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر کے اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، صرف نماز کا فرق ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. تو آپ پوری کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی کیا کریں، اور اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، خامن جس کو بھی، ان کو ترغیب دلا کر مسجد میں بھیجا کریں کہ آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، اور خود اول وقت میں، اچھے وقت میں، اذان کے فوراً بعد آپ مصلی میں بیٹھ کے نماز پڑھ کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے پردے کا اہتمام ہے، پردہ سیکھنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے. آج دیکھیں نا ہمارے اوپر غم آ جائے یا خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کے، بہنوں کے دوپٹے جو ہے نا وہ گلوں میں آ جاتے ہیں، گلے میں آ جاتے ہیں دوپٹے، اور پردے کا، شرم حیا کا خیال نہیں ہوتا انہیں. صحابیات میں سے ایک بڑی عظیم شان کی خاتون گزری ہیں، ایک بڑی شان والی عورت گزری ہیں جن کا نام ہے حضرت ام مخلد. یہ بڑی شان والی صحابیہ تھی، بڑا مقام تھا. ان کا ایک بیٹا تھا، جوان بیٹا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اس کو جب اطلاع ملتی ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو یہ اپنے بیٹے کی میت کو اٹھانے کے لیے جب جاتی ہے نا تو ان کے چہرے پہ پردہ ہے، پردہ کیا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے. ایک آدمی نے آواز دے کر کہا آج کے دن بھی تو پردہ کرتی ہے جس دن تیرا جوان بیٹا شہید ہوا. اس کے جواب میں اس عورت نے جو بات کی ہے نا وہ آپ سنیں اور سمجھیں تو عمل میں لائیں. یہ اللہ والی خاتون کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت تو شہید نہیں ہوئی، میرا ایمان تو شہید نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی آزمائش ہے بیٹے کی، لیکن پردے کا خیال ہے.
تو آج ہمارے اوپر تھوڑے بہت حالات آ جائیں، عورتیں چیخنا شروع ہو جاتی ہیں، چلانا شروع ہو جاتی ہیں، تو اویلے کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے دوپٹے گلوں میں ڈال دیتی ہیں اور اس طرح کی حرکات کرتی ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اپنے پردے کی پابندی، شرم و حیا کا خیال کرنا، یہ ایک شریف النفس، سلیم الفطرت اور اللہ کی نیک بدیوں کا خاص شعار ہے۔ تو اس لیے بطور خاص میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ نماز کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول قائم کریں، گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں اور کوئی جگہ مختص کر کے جس پہ نماز پڑھی جائے، ذکر تسبیحات پڑھی جائیں، اور خاص طور پر گھر کی جو بڑی ہے وہ دوسروں سے پوچھے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھی ہے صبح، آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے، آج آپ نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، آج آپ نے تلاوت کی ہے، آج آپ نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک دین کا مذاکرہ، اعمال کا مذاکرہ جب گھروں میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی ہماری جنت بنے گی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ جل شانہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرمائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام دیں گے تو دنیا کی ساری تھکاوٹیں، دنیا کی ساری پریشانیاں وہاں جا کے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بنیادی طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک تو باوضو رہنے کا ہمیشہ اہتمام کریں، باوضو رہنے کا، باوضو رہنے کا اہتمام، اور جن دنوں میں نماز نہ بھی پڑھنی ہو ان دنوں کے اندر بھی پورا اہتمام کر کے، کوشش کر کے، وضو کر کے مصلی میں بیٹھ جایا کریں تاکہ شیاطین کے حملوں سے آپ کا دل و دماغ محفوظ رہے۔ دیکھیں نا، کھاتے پیتے اور اچھے ماحول کے رہتے ہوئے بھی ہمیں سکون نہیں، اس وقت پریشان ہیں ہم۔ کیوں ایسا ہے کہ غریبی ہوتی ہے تو کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ کھاتے پیتے گھر کی عورت کیوں پریشان ہے، اچھے کپڑے پہن کر کیوں پریشان ہے، اچھا جوتا استعمال کر کے کیوں پریشان ہے، اچھے طریقے سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں پھر بھی وہ پریشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خانہ ایسا ہے جو خالی رہ گیا ہے اور جس وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کوشش فرمائیں کہ باوضو رہنے کا، نماز کا اہتمام کرنے کا، پردے کا، شرم حیا کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور جن عورتوں کے پاس خاص طور پر گھروں کے اندر مخلوط ماحول ہے، مخلوط ماحول کے اندر بھی یعنی اللہ کی رضا کے لیے دیور کا اور ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بھی آپ پردے کا خیال کر سکتی ہیں۔ کئی عورتوں کے اندر یہ بات ہے، جی میں پردہ کیسے کروں، میرے گھر میں تو اتنے دیور ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ ایمان والی عورت کے لیے جوائنٹ سسٹم ماحول کے اندر بھی رہ کر اپنے شرم حیا کا خیال کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا پیارا ہے انسان کے دل پر، اللہ آپ کی دلی کیفیت کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے خدمت سے بھی جینا چرایا کریں۔ بعض عورتیں پردے کے نام پر خدمت نہیں کرتی، خدمت سے جان چھڑانے کے لیے پردہ کر کے کونے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ خدمت بھی کر سکتی ہیں اور پردہ بھی کر سکتی ہیں، آپ خدمت بھی کر سکتی ہیں اور پردہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ آپ کے لیے اچھا ماحول بنا دیں گے، اچھی فضا آپ کے لیے بن جائے گی، اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کو راضی کرنی چاہیے آپ کی اطاعت کے ساتھ، یعنی آپ کی سنت پہ عمل کرنے کے، اور مخلوق کو راضی کرنا چاہیے خدمت کے ساتھ، یعنی جتنے لوگوں کے حق آپ سے متعلق ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کریں، اللہ کی رضا کے لیے بھی خدمت کریں۔ کئی ساری عورتیں گھروں میں پریشان ہوتی ہیں نا، میرے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو ایک بات آپ کو سناؤں اور بڑی عجیب بات سناؤں۔ ایک گھر میں ایک مہمان آ گیا، مہمان، اور صاحب خانہ اس کے لیے کھانا بناتی ہے، کھانا کھلاتی ہے اس کو۔ جب مہمان کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، مہمان کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس مہمان کے پیچھے سانپ، بچھو اور عجیب عجیب قسم کی مخلوق جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پیچھے چل رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے اور اس کے پیچھے اتنے حشرات، اتنی گندگی اور اتنی چیزیں۔ تو کسی اللہ والے نے یوں فرمایا کہ جو مہمان آیا تھا نا، اس مہمان نے آپ کے گھر روٹی کھائی ہے، کھانا کھایا ہے، اور اس کھانے کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر جتنی ابتلائیں تھی،
جتنی بیماریاں تھیں، جتنی پریشانیاں تھیں، جتنے غم تھے، وہ سارے کے سارے اللہ نے دور فرما دیے۔ آج عورتیں خدمت سے جان چراتی ہے نا، کسی کو روٹی بنا کر دے دی، کسی کو کھانا بنا کر دے دیا، آئے گرمی ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو جب آپ خدمت بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کو بڑی بڑی آفات سے، بڑی بڑی آزمائشوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر میں مہمان آ جائے نا، اور جو گھر کی عورت ہے وہ خوشی سے کھانا بنائے، خوشی سے پانی پلائے، خوشی سے چائے پلائے، فرمایا اس عورت کے 40 دن تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یا اس دن اس عورت کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جس دن وہ مہمان کا اکرام کرتی ہے، جس دن وہ گھر والوں کی خدمت کرتی ہے۔ یعنی اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، اتنا بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مہمان آ جائے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ماتھے پہ بارہ نہیں بجانا چاہیے، ناک نہیں چڑھانا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مہمان کیوں آیا ہمارے گھر؟ آپ اللہ کا شکر کریں کہ یہ اپنا نصیب کھانے آیا ہے اور آپ کے گھر کے غم دور کرنے آیا ہے، پریشانیاں دور کرنے آیا ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اپنا نصیب کھانے آ جائے تو اس پر دل خفا نہ کیا کریں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ جب آپ کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی پردہ بھی، آپ کے اعمال بھی، آپ کے اخلاق بھی، آپ کی مہمان نوازی بھی، تو پھر آپ اللہ کی نیک بندی بن جائیں گی، اللہ کے نیک لوگوں میں آپ کو شمار ہوگا پھر۔ اور پھر اللہ اپنے نیکوں کو جو سب سے بڑی دولت دیتے ہیں وہ اطمینان کی دیتے ہیں، سکون کی دیتے ہیں۔ جتنی بھی پریشانی ہو ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ غم کو دور نہیں رکھتے، ان کے دل و دماغ پر خوشی اور سکینت رہتی ہے۔ تو کوئی بھی چاہے کہ مجھے اگر خوشی ملے، سکون ملے، راحت ملے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ 2 وظیفے جو ہے نا پابندی سے کیا کریں، یہ ہر وقت ہر حال میں، چاہے وہ کاؤنٹر والی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا دوسری ہو، تو زبان میں یہ ذکر ہو، اللہ 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 اللہ، یہ ہر وقت جاری رکھیں۔ اور دوسرا ذکر درود شریف کا ہے، یعنی درود شریف یہ سارا دن پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اور قرآن کریم اگر آپ نے پڑھا ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کریں، اور 2 رکوع 4 رکوع تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف کی تلاوت اس کو اپنے معمولات میں رکھیں۔ کئی عورتیں پریشان ہیں، گھر میں ٹینشن رہتی ہے، خاوند کی، بچوں کی، بیٹیوں کی ہر وقت لڑائی رہتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، کیا کریں؟ تو قرآن پاک کے آخری 2 صورتیں جو ہے نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھا کریں۔ خاوند بد مزاج ہو، خاوند غصے والا ہو، لڑائیاں کرتا ہو، اور بیٹے اگر غصہ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی ان 2 صورتوں کو آٹا گوندتے وقت، چائے بناتے وقت، کھانا بناتے وقت اس پہ دم کر لیا کریں، اور دم کر کے ان کو کھلایا کریں۔ اس سے انشاءاللہ گھر کے ماحول کے اندر بھی اطمینان پیدا ہوگا، اور غصے کی کیفیت، نظر کی، جادو کی، حسد کی، یہ ساری کیفیات دور ہوں گی۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اللہ جل شانہ آپ کو بھی، مجھے بھی عمل کی بھی اور سمجھ کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ آئندہ ہر اتوار کو صبح 10:30 بجے آ جایا کریں، اور درود شریف کی مجلس کیا کریں، اور اس کے بعد اصلاح تعلیم بھی ہوا کرے گی، اور اس کے بعد مختصر یہ سے بیان ہوا یہ بھی، اور دعا بھی ہوا کرے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اچھے اچھے نئے نئے موضوعات پر کوشش ہوگی کہ آپ سے بات کی جائے، اور عورتوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور خواتین کو بھی اس کی ترغیب دے کے بلائیں، کہ تاکہ وہ بھی اللہ کی بات سنیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ جو بیان و قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو بہنیں بیٹیاں آئیں اللہ ان کے مقدر اچھے فرما، نصیب اچھے فرما، دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن دوستوں نے یا اللہ دعاؤں کو کہا، لکھا، امید رکھی، یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کے حق میں قبول فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔
یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم